السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 7th تاریخ کے ساتھ سر یونس ٹاپک ہے بیٹا ہمارے پاس ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات۔ تو وہ کہتا ہے اکبر نے تمام تر ملکی انتظام کے لیے ایسا ڈھانچہ استوار کرنا چاہا جس کی مدد سے تمام تر طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں مرتکز ہو سکے۔ اس زمن میں سیاسی، انتظامی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی اقدامات شامل ہیں۔ اکبر کا خیال تھا، ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بادشاہ اکبر کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیٹا۔ اکبر کا خیال تھا کہ وہ ایسے ملک کا بادشاہ ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک گروہ کو دوسرے پر فوقیت دینا انتظامی اور سیاسی طور پر غیر مناسب ہے۔ اب وہ چاہتا کیا تھا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے اقدام سے نظر انداز ہونے والا گروہ بادشاہ کو اچھا نہ جانے گا۔ ان میں بادشاہ کے خلاف بددلی پیدا پھیلے گی اور جو مجموعی طور پر ریاست کے لیے عدم استحکام کا باعث ہوگی۔ اس نظریے کو اکبر نے اپنی تمام پالیسیوں کے لیے بنیادی ستون مانا اور انہی کے تناظر میں عمل کیا۔ اکبر ایک باشعور سیاستدان تھا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی اس نے کہ اکبر جو ہے نا ایک باشعور سیاستدان تھا۔ وہ یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ ایک وسیع اور مضبوط سلطنت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی ریاست رعایا کہتے ہیں جو اس کے نیچے عوام ہوتے ہیں، اور ہم سیاسی گروہوں کی حمایت حاصل نہ کر لے۔ اس وقت ہندوستان کی کل آبادی کا 3/4 حصہ ہندو پر مشتمل تھا۔ ہندوؤں میں سیاسی طور پر سرگرم گروہ راجپوتوں کا تھا جو اکثر حکومتوں سے برسرے پیکار رہتے تھے۔ اکبر کا خیال تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکبر نے درج ذیل اقدامات کیے۔ اکبر کے عہد تک یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب ہندو یاتری کسی مندر یا کسی اور مذہبی مقام کی زیارت کے لیے جاتے تو ان سے یاترا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اکبر نے اس ٹیکس کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ وہ کسی عبادت کرنے والے کی عبادت پر ٹیکس عائد کرنا کسی طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یاترا ٹیکس کی منسوخی سے عام ہندو رائے اکبر کی گرویدہ ہو گئی۔ 1564 میں اکبر نے ایک فرمان کے روح سے ہندوؤں سے جزیہ لینے کا منسوخ کر دیا اور انہیں مسلمانوں کے مساوی شہری حقوق دے دیے۔ اس اعلان کا بھی عام ہندو آبادی پر خاطرخواہ اثر پڑا اور انہوں نے اکبر کو اپنا محسن سمجھنا شروع کر دیا۔ اکبر سے پہلے حکمرانوں نے ہندوؤں کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ ہندوؤں پر کئی ایک غیر ضروری ٹیکس لگائے تھے۔ اکبر نے سابق پالیسیوں کو ترک کر کے ان کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ راجہ ٹورٹ مول کی مالیاتی امور کے بارے میں خصوصی واقفیت اور تجربے کی بنا پر اسے اعلیٰ عہدہ دیا گیا اور بیربل کو اپنا مشیر خاص بنایا گیا۔ اکبر کے ہندوؤں کے ساتھ برتاؤ میں عملی طور پر تبدیلی سے راجپوتوں میں بھی اکبر کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس زمن میں امبر جے پور کے راجہ بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی جذبہ دوستی کے اظہار کے طور پر، اور اس نے اپنی بیٹی جودھا بائی کی شادی اکبر سے کر دی۔ اکبر نے اس راجہ کے منہ بولے بیٹے بھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو اعلیٰ منصب عطا کیے۔ بھگوان داس اور مان سنگھ پر اعتماد کے اظہار پر انہیں اہم مہمات کی سپہ سالاری سونپ دی گئی۔ ان دونوں نے اکبر کی سلطنت کے وسعت دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ راجہ بہاری مال کی ذاتی کوششوں سے بیکانیر، جیسلمیر اور جودھ پور کے راجپوت جاجوں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح اکبر کی جاری کردہ راجپوت پالیسی سے مغلوں کے راجپوتوں کے ساتھ خاندانی تعلقات قائم ہو گئے۔ ان لوگوں نے آنے والے دور میں بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ تو یہ تھا بیٹا ٹاپک ہمارے پاس ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کیونکہ جب اکبر کی حکومت تھی تو اس ٹائم 100% تھا کہ زیادہ آبادی تو ہندوؤں کی تھی تو راجپوتوں کی تھی، اور اس زمن میں ان کے ساتھ جو ہے نا تعلقات بہتر بننا بہت ہی ضروری تھا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، آئی ہوپ آپ کو لیکچر کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔